بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 614 ہے اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے انشا پیدا فرمائے، جنات باغات، معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے، والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلف ہیں، اکلہ ان کے پھل مزے میں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن ملتے جلتے بھی، وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے بھی۔ کلو تم کھاؤ، من ثمرہ اس کا پھل، اذا اثمرا جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ اور تم دو اس کا حق، یوم حصاد اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور تم اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین بلا شبہ وہ اللہ پسند نہیں کرتا فضول خرچوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پک جائیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے، جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں۔ دوسری بات، کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں۔ تیسری بات، نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ چوتھی بات، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ پانچویں بات، جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو۔ چھٹی بات، جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ ساتویں بات، فضول خرچی نہ کرو۔ آٹھویں بات، یاد رکھو فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت میں رب ذوالجلال کی قدرت کے کرشموں میں سے ایک کرشمے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے روئے زمین پر غفلت کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ جس زمین پر چل پھر رہے ہیں اس زمین سے خالق کائنات ان کی زندگی کی ضروریات کو کس انداز میں پیدا کیا۔ انسان خالق کائنات کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال تو کرتا ہے، مگر ان چیزوں کے خالق و مالک کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا۔ یہی ایک غافل انسان کی غفلت ہے۔ بندہ مومن وہ ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر خالق کی قدرت کا اندازہ لگائے اور اس کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں چند نباتات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں۔ نباتات کے سلسلے میں اس سورہ
انعام کی آیت نمبر 99 میں یوں بیان کیا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کوپلیں اگائیں، ان کوپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو لوگو، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم درختوں پر لدے پھلوں، پھولوں، ترکاریوں اور اناج کو تو دیکھتے ہیں مگر قدرت کے ان کمالات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم تو پھلوں کے مزوں میں کھو جاتے ہیں، پھولوں کے خوشنما مناظر میں رہ جاتے ہیں، مختلف ترکاریوں کی متعدد شکلوں کو دیکھنے میں کھو جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کائنات کی قدرت اور اس کی طاقت کا احساس ذہن میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنے بندوں کو اسی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنے اقسام کے نباتات ہم اگاتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 63 میں رب الجلال نے آسمان سے پانی برسا کر زمین کو سرسبز و شاداب بنانے سے متعلق یوں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر پس زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ اس آیت میں مختلف قسم کے باغات کا ذکر کیا گیا ہے۔ باغ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو معروشات یعنی ان درختوں کی بیلیں چھپروں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور کا باغ ہے، چھت کی طرح چھپر ڈالا جاتا ہے اور اس پر انگور کی بیلیں بچھا دی جاتی ہیں اور انگور لٹکتے رہتے ہیں۔ بعض سبزیوں کی بیلیں ہوتی ہیں جیسے کھیرے، کریلے، ترائی وغیرہ۔ دوسرے قسم کے باغ وہ ہوتے ہیں جن کی شاخیں اوپر چڑھائی نہیں جاتی، اس میں ایک تو درخت ہوتے ہیں جن کے تنے ہوتے ہیں جیسے زیتون، انار، انجیر، کھجور، آم وغیرہ کے درخت جو تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی بیلیں ہوتی ہیں جن کو چھپروں پر چڑھایا نہیں جاتا جیسے خربوز اور تربوز وغیرہ۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے کسی درخت کو تنے والا بنایا اور کسی کو بیل والا بنایا، کسی بیل کو سہارے سے اوپر چڑھنے والی بنایا اور کسی بیل کو زمین پر پھیلنے والی بنایا۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ زمین وہی ہے، مٹی وہی ہے، اس کو کھاد وہی دی جاتی ہے، آسمان سے پڑنے والی بارش بھی دی جاتی وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس مٹی سے مختلف شکلوں کے متعدد پھل اور پھول، ہمہ قسم کی ترکاریاں اور ہر طرح کے غلے اناج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کے کرشمے ہیں جن پر ایک انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ قدرت کے ان کرشموں کو بتلانے کے بعد پروردگار اپنے بندوں کو یہاں دو کاموں کے کرنے اور ایک کام کے نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جن دو کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک یہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان کے پھلوں سے جب کہ وہ پھل لائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے لیے پھل اپنی قدرت و حکمت سے پیدا کیے ہیں تو تم ان پھلوں میں کو کام میں لاؤ اور کھاؤ۔ ان پھلوں میں لذت بھی ہے، قوت بھی ہے، صحت بھی ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، کھاتے ہی مت رہ جاؤ، کٹائی کے دن اس کا حق دے دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس حق سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں عشر یا نصف عشر یعنی 10% یا 5% کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ محتاجوں پر خرچ کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مراد ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب فصل کاٹی جائے تو غریبوں کو اس میں سے کچھ دے دیا جائے۔ جس کام کے کرنے سے روکا گیا وہ یہ ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت بھی ہمیں عطا فرمائیں اس نعمت میں اسراف یعنی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کی نعمت کی ناقدری کی جائے۔ پروردگار ہم سب کو اسراف سے بچائے، اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔